بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، ایک آیت میں نے قرآن مجید کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ وہ آیت یہ بتاتی ہے کہ اللہ سے کس کا تعلق زیادہ ہے اور کس کا تعلق کم ہے، اور اللہ سے تعلق کیوں ہوتا ہے، اللہ کے سب سے زیادہ قریب کون ہوتا ہے، اور اللہ کا سب سے زیادہ چہیتا کون ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، دنیا بسا دی۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہیں قبیلوں میں، خاندانوں میں، قوموں میں بانٹ دیا۔ کاہے کے لیے؟ فرمایا لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اس لیے ہم نے تمہیں قبیلوں میں اور خاندانوں میں تقسیم کر دیا۔ لیکن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ چہیتا کون ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ برگزیدہ کون ہے، اس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ چہیتا وہ ہے، اور اللہ کا سب سے زیادہ برگزیدہ وہ ہے، اور اللہ کا سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا، جو سب سے زیادہ اپنے اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ سب سے زیادہ اپنے رب کا محبوب ہے۔ اور جب اللہ سے آدمی ڈرے گا، جب اللہ کا بندہ اللہ سے ڈرے گا تو اللہ کی منہیات کو چھوڑ دے گا اور اللہ کی مرضیات پر عمل کرے گا۔ منہیات وہ چیزیں ہیں جس کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے منہیات کہا ہے، ان سے باز رہنے کا حکم دیا۔ اور اللہ کی مرضیات ہر وہ چیز ہے جس کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے اور آپ اس پر عمل بھی کریں، آپ قولاً بھی اس کو کہیں اور عملاً بھی اس کی دعوت دیں، وہ اللہ کی مرضیات ہیں۔ ہر ایک چیز میں اللہ کی مرضیات اگر شامل ہے، ہمارے ہر عمل میں اللہ کا حکم، اللہ کی رضا شامل ہے، تو اللہ کے نزدیک ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور اللہ ہم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اگر ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ہر ایک چیز میں اللہ کی مرضیات کا خیال رکھنا ہے، ہر ایک چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال رکھنا ہے، اگر اللہ کا محبوب بننا ہے تو، اگر اللہ کا مقرب بننا ہے تو، اگر اللہ کا قرب ہمیں چاہیے، اپنے رب کی قربت ہمیں حاصل ہو جائے، تو ہمیں اللہ کی مرضیات کو ماننا پڑے گا۔ ہر ایک پہلو میں، زندگی کے ہر ایک گوشے میں اللہ کی مرضیات پر ہم عمل کریں۔ زندگی کے ہر ایک موڑ پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنے والے بنیں۔ ہم شریعت کو سمجھیں کہ شریعت ہم سے کیا کہتی ہے، شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے۔ ابھی پروگرام ہوا تفہیم شریعت کا، تفہیم شریعت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا شریعت کا فہم ہمیں حاصل ہو جائے، ہم شریعت کو سمجھنے والے ہو جائیں۔ شریعت کیا کہتی ہے، شریعت کیا چیز ہے، یہ شریعت کیا چیز ہے؟ خلاصے کے طور پر یوں سمجھو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی
اس کو شریعت کہتے ہیں. آپ کی سیرت اور آپ کی سنت کو شریعت کہتے ہیں. اسی کو قانون الہی کہتے ہیں. اس لیے کہ آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ ہی شریعت کے بانی ہیں. آپ ہی شریعت کو لے کے آئے ہیں. آپ کی پوری زندگی شریعت کہلائی, قانون الہی کہلایا. آپ نے جو کچھ کیا وہ قانون بن گیا, وہ شریعت بن گئی. آپ نے جو عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام کو دیکھا اس پہ نکیر نہیں فرمائی, وہ بھی شریعت بن گئی. آج ہم شریعت کو سمجھتے نہیں ہیں, ہم اپنے رب کے قانون سے ناواقف ہیں. اس لیے جگہ جگہ یہ پروگرام کیا جاتا ہے کہ ہمارے اندر شریعت کا فہم آ جائے, شریعت کی سمجھ ہمارے اندر آ جائے. زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پہ شریعت کیا کہتی ہے. ہمارے گھر میں خوشی ہو تو اگر ہمارے اندر فہم ہے شریعت کا تو ہم یہ اس بات کا لحاظ رکھیں گے کہ اللہ کی منع کردہ چیز اس میں کوئی وجود میں نہ آئے. اللہ نے جن باتوں سے منع کیا ہے وہ بات یہاں نہ آنے پائے. یہ کب ہوگا؟ جب شریعت کا فہم ہوگا. جب شریعت کا فہم ہوگا, جب قانون کی سمجھ ہمیں ہوگی. وہ قانون جو اللہ رب العزت والجلال نے انسانوں کے لیے آسمان سے دنیا پہ نازل کیا ہے, اور وہ سارا قانون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے. ہمارے گھر میں اگر نکاح ہو تو اس میں فہم شریعت کیا ہے؟ اس میں فہم شریعت کیا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے ہمیں نہیں معلوم, ہم ناواقف ہیں. اللہ کی مہربانی سے نہ معلوم کتنے ایسے علماء کرام موجود ہیں جو ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں, ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں. یہی وہاں بتایا گیا, تم ہر ایک کام حضرات علماء سے پوچھ کر کرو. اگر پوچھ کر کرو گے تو کامیاب ہوگے, اور اگر اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے ہو اور وہ شریعت کے خلاف نکلا تو اللہ کے ہاں تمہاری پکڑ ہوگی, اور تم یہ کہو گے ہمیں معلوم نہیں تھا, تو اس کی اللہ کے ہاں کوئی معافی نہیں ہے. تم سے کہا جائے گا کہ نائبین رسول حضرات علماء قیامت تک دنیا میں موجود رہے, تمہاری زندگی میں بھی موجود رہے, تم نے ان سے مسئلہ کیوں حل نہیں کرایا؟ تم نے ان سے کیوں نہیں پوچھا اور ان کے پاس کیوں نہیں گئے؟ اگر ہم ہر ایک عمل پوچھ کے کریں گے تو ہمارے اندر شریعت کا فہم آ جائے گا, ہم قانون الہی کو سمجھ لیں گے. پھر بہت سے مسائل ایسے ہوں گے جن کو ہم خود حل کر لیں گے, جن کو ہم خود سمجھ لیں گے کہ ہاں یہ کام شریعت کے مطابق ہے اور یہ عمل شریعت کے خلاف ہے. ہمارے گھر میں غمی آ جائے, کسی کی میت ہو جائے, کسی کا انتقال ہو جائے, اب شریعت کیا کہتی ہے؟ قانون کیا کہتا ہے؟ ہمارے اندر فہم ہے یا نہیں کہ اس کو کیسے برتا جائے؟ اللہ کی امانت ہے, اللہ نے لے لی. کسی کا باپ رخصت ہوا, کسی کا بیٹا رخصت ہوا, کسی کی ماں رخصت ہوئی, لیکن یہ اللہ کا قانون ہے, کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے. اس غم میں شریعت ہمارے سامنے رہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت ہمارے سامنے رہے کہ ہمیں کب تک غم کرنا ہے اور کیسا غم کا اظہار کرنا ہے. کیا ہم اپنے گریبان چاک کر لیں گے؟ کیا عورتیں ہمارے گھر کی بال کھول کے ناچنے لگیں گی؟ کیا وہ سینہ پیٹنے لگیں گی؟ جی نہیں, بلکہ قانون یہ ہے کہ دیکھو غم تو ہونا ہی ہونا ہے, آنسو تو تمہارے آنکھوں سے ضرور نکلیں گے, لیکن وہ آنسو تماشا نہ بننے پائے. تمہارا غم تمہارے لیے, تمہارے گھر والوں کے لیے تماشا نہ بننے پائے, بلکہ اس کو اللہ کے لیے صبر کرو, اس مصیبت پر اللہ کے لیے صبر کرو. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے اور صحابہ کرام کو جو مصیبت حاصل ہوئی, اس سے بڑی مصیبت کیا دنیا میں کسی کو حاصل ہو سکتی ہے؟
کسی کو نہیں. صحابہ اکرام میں بعض ایسے صحابی ہیں جب ان کو معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو انہوں نے اپنی آنکھوں کو نکال کے بہا دیا اور فرمایا کہ اے اللہ، ان آنکھوں سے میں زیارت کیا کرتا تھا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آج جب وہ دنیا میں نہیں ہے تو مجھے آنکھوں کی کیا ضرورت، میں کس کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس دنیا کو نہیں دیکھنا چاہتا. حضرات صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے، جب تمہارے اوپر کوئی غم آئے تو تم ہماری مصیبت کو یاد کر لیا کرو. ہماری وہ مصیبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائیگی کے وقت ہمیں حاصل ہوئی، وہ تم یاد کر لیا کرو. تمہاری ساری مصیبتیں ہیچ ہو جائیں گی، تمہاری ساری مصیبتیں کم تمہیں معلوم ہوں گی. اس لیے کہ صحابہ جن کا ہر ایک چیز حضور کے لیے تھا، جن کا ہر ایک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، وہ ہر وقت یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم بیٹھیں اور آپ کی زیارت ہی کرتے چلے جائیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر سے کسی نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ فرمایا ہم یہ چاہتے ہیں کہ میری نگاہ ہو اور میرے رسول کا چہرہ ہو، ہم قیامت تک یوں ہی دیکھتے ہی رہ جائیں، ہم رسول کو یوں ہی دیکھتے رہ جائیں. ہمیں تو رسول کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، ہمیں تو رسول سے زیادہ چہیتا اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اسی طرح صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اگر دنیا میں باقی رہتے تو آپ کیا اختیار کرتے؟ تو آپ نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں دنیا میں ہمیشہ رہتا تو میں ابو بکر کو اپنا چہیتا بنا لیتا اور میں انہی کے ساتھ رہتا. آگے ارشاد فرمایا ولکن صاحبی فی الدنیا والآخرہ، لیکن یہ میرے صحابی ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے محبت فرماتے ہیں، اسی طرح صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرما رہے ہیں. آدمی ہر اس شخص کا عمل بجا لاتا ہے، ہر اس شخص کی بات مان لیتا ہے جس سے اس کو بے انتہا محبت ہوتی، جس سے اس کو بے لوث محبت ہوتی ہے. صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ دنیا اس کی مثال آج تک قائم نہ کر پائی. وہ رسول کی محبت میں رسول پر فدا تھے، رسول کی ایک ایک بات پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور رسول کی ایک زبان پر اپنی جانوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے مال کو قربان کر دیتے تھے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کو ہی دیکھ لیجئے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راہ میں کچھ چندہ چاہیے، اللہ کے راہ میں خرچ کرو. حضرت سیدنا صدیق اکبر بہت مشہور واقعہ ہے، اپنے گھر کا ایک ایک سامان لے آئے. مورخین نے لکھا کہ چراغ میں جو تیل تھا اس کو بھی وہ لائے، ٹانکوں میں ہاتھ مار مار کے کوئی سوئی ہو تو وہ بھی لے آئے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ مانگا. سب کچھ آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا، سب کچھ آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا. اور ادھر فاروق اعظم وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج تو میرے پاس بہت دولت ہے، آج تو میرے پاس بہت مال ہے، میں اپنے گھر کا سارا اثاثہ لے کر اس کا آدھا کر کے آدھا گھر میں رکھوں گا اور آدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا. آج میں صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں گا، آج میں صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں گا. پوچھا اللہ کے پیغمبر نے تم کیا لائے ہو عمر؟ گھر سے تم کیا لائے ہو؟ اے میرے محبوب میں آدھا لے آیا ہوں اور آدھا اپنے بچوں کے لیے گھر میں چھوڑ آیا. صدیق تم کیا لائے ہو؟ تم کیا لائے ہو؟ میرے آقا جو کچھ گھر میں تھا میں سب کچھ لے کر آیا ہوں، گھر میں آپ کا اور اللہ کا نام چھوڑ کے آیا. فاروق اعظم یہ کہہ رہے تھے کہ میں بڑھ جاؤں گا، فوراً انہیں ندامت ہوئی اور کہنے لگے صدیق میں تم سے کبھی نہیں بڑھ سکتا، میں تم سے آگے کبھی نہیں جا سکتا. تمہاری جو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور رسول کی جو محبت تم سے ہے وہ دنیا میں کسی سے نہیں. آپ جب ہجرت کر رہے ہیں تب بھی صدیق اکبر کو ساتھ لیے ہوئے.
تبھی صدیق اکبر کو ساتھ لیے ہوئے ہیں، اور آپ خود سیدنا صدیق اکبر کے در پہ گئے۔ ہجرت والی رات آپ کے گھر کو تو دشمنوں نے گھیر رکھا تھا، سب تو تلوار لیے ہوئے تھے کہ آپ نکلیں اور آپ پہ وار کر دیا جائے، آپ کو مار ڈالا جائے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ لوگ اپنی تدبیر کر رہے ہیں، اللہ اپنی تدبیر فرمائے گا، اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر تدبیر ہوگی۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، کہ اللہ کے پیغمبر کہ وہ لوگ تاک میں لگے ہوئے تھے، اللہ کے پیغمبر چلے گئے، وہ دیکھ بھی نہ پائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے سروں پہ مٹی بھی ڈال کے چلے گئے، اور کہاں گئے؟ صدیق اکبر کے گھر گئے، صدیق کو ساتھ لیا اور ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ کالے کالے پہاڑ جس میں جانور نہ چڑھ پائے، اس میں صدیق اکبر چل رہے ہیں، حضور چل رہے ہیں، صدیق دیکھ رہے ہیں کہ میرے آقا کے قدم چھلے جا رہے ہیں، میرے آقا کے قدم زخمی ہوئے جا رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ میرے آقا آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائیے۔ محبوبیت کا یہ عالم ہے، جانثاری اور فداکاری کا یہ عالم ہے، فرماتے ہیں آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائیے، میں آپ کو لے کے چلوں گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دشمن پیچھے سے آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ 2 قدم دیکھیں تو یہ جان لیں کہ ادھر سے دونوں لوگ گئے ہیں، آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیے، ایک ہی قدم رہے گا تو دشمن پہچان نہیں سکیں گے۔ آپ سوار ہو گئے، اور چلنے کی کیفیت یہ ہے، ان پہاڑوں میں چلنے کی کیفیت صدیق اکبر کی یہ ہے کہ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، پھر پیچھے جاتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں، پھر پیچھے جاتے ہیں، اور اس طرح سے اس پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں تاکہ دشمن سمجھنے نہ پائے کہ یہاں سے یہ دونوں گئے ہوئے ہیں۔ یہ فداکاری اور یہ جانثاری صدیق اکبر کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی ہی پہ بس نہیں، جب غار ثور کے پاس پہنچے فرمایا کہ آپ رکیے، آپ یہاں رکیے، ہم اندر جا رہے ہیں، اور ہم اس غار میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی موذی جانور تو نہیں ہے جو آپ کو پریشان کر دے، آپ کو تکلیف پہنچا دے۔ صدیق اکبر اس کے اندر اترے، کیسا وہ غار رہا ہوگا، اور اس غار کا اندھیرا کیسا رہا ہوگا، صدیق اکبر کیسے گئے ہوں گے، اور آپ نے اپنا کپڑا اتار کر اس کو پھاڑ کر جتنے سوراخ تھے اس میں سب میں کپڑا لگا دیا۔ صدیق اکبر اندر صفائی کر کے باہر نکلے، کہا چلیے آپ، ہم نے اس غار کی صفائی کر دی، ہم نے اس غار کو صاف کر دیا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر دونوں لوگ اس غار کے اندر چلے گئے، اس غار کے اندر چلے گئے۔ اب صدیق کا پہلو ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر ہے، اور آپ اپنے عاشق کے قدموں زانوں پر اپنا سر رکھے ہوئے آرام فرما رہے ہیں۔ صدیق اکبر اپنا انگوٹھا ایک سوراخ میں لگائے ہوئے ہیں جو باقی رہ گیا تھا۔ صدیق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں۔ صدیق جو چاہتے تھے آج انہیں یہ موقع ملا، آج انہیں یہ موقع ملا کہ ان کے زانوں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر ہے۔ صدیق اکبر مسلسل اس کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ انگوٹھا جو لگا ہوا ہے اس سوراخ میں، اندر سے کوئی جانور سانپ اسے ڈستا ہے، وہ انگوٹھے میں ڈستا ہے، اور زہر صدیق اکبر کے پورے جسم میں پھیل رہا ہے۔ اس زہر کا اثر یہ ہے کہ صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور جب آنکھ سے آنسو جاری ہوئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رخسار پر گرے، مبارک چہرے پر گرے۔ صدیق اکبر کو یقیناً تکلیف تو ہوئی ہوگی، لیکن برداشت اس لیے کیا کہ میرے آقا کے آرام میں خلل آ جائے گا، اور مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں ادھر سے ادھر کروں اور میرے آقا کو کوئی ذرا سی تکلیف پہنچ جائے۔ لیکن جب بے ساختہ وہ آنسو گرے اور آپ نے اپنی مبارک آنکھ کھولا تو دیکھا کہ صدیق چہرہ لال ہو رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری۔ صدیق کیا ہوا؟ آپ بھی گھبرا گئے۔ صدیق کیا ہوا؟ فرمایا میرے آقا، میرے
انگوٹھے میں کوئی چیز کاٹ رہی ہے، اس سے مجھے تکلیف ہو رہی۔ آپ نے فرمایا کہ ہٹاؤ پیر۔ صدیق اکبر نے ہٹایا، پھر واقعہ لمبا ہے۔ ایک سانپ نکلا، اس نے کہا کہ ہم تو ہزاروں سال سے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے کہ کب دونوں جہان کے سردار یہاں آئیں گے اور ہم ان کی زیارت کریں گے، تم انگوٹھا لگائے ہوئے ہو۔ حضور نے فرمایا صدیق کہاں تمہارا انگوٹھا؟ آپ نے اپنا مبارک تھوک نکالا اور اس میں لگا دیا، وہ اسی وقت وہ زہر ختم ہو گیا، آپ بالکل صحیح سالم ہو گئے۔ تو محبوبیت کا یہ عالم ہے، اللہ کا محبوب وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہوگا۔ میں نے آیت پڑھی تھی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب وہ ہے، اور اللہ کا سب سے زیادہ چہیتا وہ ہے، اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہو۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تو خوب جانتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے اور خوب دیکھتا ہے کون مجھ سے محبت کرتا ہے اور کون میرے محبوب سے محبت کرتا ہے، اور کون میرے محبوب کے حکموں کو بجا لاتا ہے، اور کون میرے محبوب کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق۔